بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودفع الراعي في المراعي صخلة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد. فإذا جاء الراعي بصخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال لا تضرب زينتك كزربك أمتك وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے سلسلے میں چند ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں. اسی میں سے آج ایک عنوان ہے باب الخادم یذنب، کہ غلام اگر کوئی قصور کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. آگے حدیث پیش کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے کوئی قصور ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے، پٹائی نہ کی جائے، سزا نہ دی جائے. یہاں حضرت لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی وقت آپ کے چرواہے نے وہاں بکریوں کے باڑے میں ایک نو پیدا شدہ بچہ آ کر آپ کے حوالے کیا. یعنی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند بکریاں اور اسی طرح اونٹنیاں تھیں جن کا دودھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے آتا تھا اور گھر میں استعمال ہوتا تھا. تو آپ کی بکریاں جو چرواہا چرایا کرتا تھا تو شام کے وقت جب ان کو لا کر کے بکریوں کو رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، مکان باڑا اس کا، وہاں جب وہ لایا تو حضرت لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نو پیدا شدہ بچہ بھی اس نے لا کر کے حوالے کیا. وہ چرانے کے لیے گیا ہوگا، اسی دوران کسی بکری کو جو گابن ہوگی بچہ پیدا ہوا ہوگا تو واپسی میں وہ اس بچے کو، نو پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر چرواہے اٹھا لیا کرتے ہیں، چلاتے نہیں اس وقت، اور لا کر کے حوالے کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح فرمائی اور حضور نے فرمایا لا تحسبن. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحسبن سین کے کسرے کے ساتھ فرمایا، لا تحسبن نہیں کہا، گمان مت کرنا ہے. یہاں تو اختصار سے کام لیا ہے. شراح نے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت لقیط بن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے بکری ذبح کی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے ذبح کی ہے، بلکہ آگے اس کی وجہ بتلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لنا غنما مئة لا نريد ان تزيد، کہ ہمارے یہاں 100 بکریاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے
کہ بکریوں کی تعداد نصاب تک پہنچ جائے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور تعداد اس کی بجائے 100 کے 101 ہوتی تو فوراً جو بڑی بکری ہوتی تھی اس کو آپ ذبح کر دیا کرتے تھے تاکہ ہمیشہ تعداد 100 کے اوپر رہے اور نصاب تک نہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے ہیں. تو یہی حضرت لقیط بن سویرہ کو حضور نے فرمایا کیونکہ چرواہے نے آ کر کے نیا پیدا شدہ بکری کا بچہ حوالے کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستور کے مطابق اس کی جگہ پر وہ تعداد اپنی برقرار رہے اس لیے آپ نے ایک بکری ذبح کی. یہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی میری وجہ سے ذبح کی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ سمجھنا تمہاری وجہ سے ذبح کی ہے, بلکہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے 100 بکریاں ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس میں اضافہ ہو, مطلب کہ اس کی تعداد 100 سے اوپر جانے دینا نہیں چاہتے. اس لیے پیدا جار رائی بسخلتی ذبحنا مکانہا شاتا, تو ہمارا معمول یہ ہے کہ چرواہا جب کوئی نیا پیدا شدہ بچہ لاتا ہے تو اس کی جگہ پر ہم بڑی بکری کو ذبح کر دیتے ہیں تاکہ وہ تعداد 100 والی جو کی تو باقی رہے. یہ تو ایک بات فرمائی. فکان فیما قال. اب حضرت لقیط بن سویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اور ارشادات اور کچھ اور باتیں بھی فرمائی تھی. اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ لا تضرب زینتک کضربک امتک, اپنی بیوی کو باندی کی طرح مت ماریو. باندی کی طرح مارنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں لوگ باندی غلام وغیرہ کو بہت زیادتی کے ساتھ پٹائی کیا کرتے تھے. جیسے ہم بولتے ہیں بھائی بیٹے کو جانور کی طرح مت مارو, یعنی مطلب یہ ہے جیسے جانور کو مارا جاتا ہے بے رحمی سے, اسی طرح تو اپنی بیوی کو کی پٹائی نہ کرو باندی کی طرح. تو یہاں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا. اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بیوی ہی کیا خادم جو ہے اس کی بھی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. وَإِذَا اسْتَنشَقْتَ فَبَالِغْ, اور جب وضو یا غسل کر رہے ہو اور اس وقت آپ ناک میں پانی ڈالیں تو اس میں مبالغے سے کام لیں, یعنی پانی کو ذرا دور تک اوپر تک پہنچانے کی کوشش کریں. الا ان تکون صائما, البتہ اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر اس صورت میں وضو اور غسل کے دوران ناک میں پانی چڑھاتے وقت مبالغے سے کام نہیں لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے اور اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے. تو مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اگر وضو یا غسل کر رہا ہے تو استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام لے. البتہ اگر روزے کی حالت ہو تو روزے کی حفاظت کے پیش نظر وہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام نہ لیا جائے. باب من ختم علی خادمہ مخافۃ سوء الظن, کہ غلام کی لائی ہوئی چیز کے اوپر نشان لگایا بدگمانی سے بچنے کے لیے. یہ بھی ایک تعلیم ہے شریعت مطہرہ کی جو یہاں بیان کریں گے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو خلدة عن ابي العالية قال كنا نؤمر ان نختم على الخادم ونكيل ونودها كراهية ان يتعودوا خلق سوء او يظن احدنا ظن سوء. حضرت ابو العالیہ تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو گویا اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ ہم غلام یا خادم جو چیز لاوے اس پر نشان لگا لیا کریں. ایسا کیوں کرنے کی تاکید کی جاتی تھی؟ تو ناپ لیا کریں, گننے کی چیز ہے تو گن لیا کریں. کراہیت یتعودوا خلق سوء, اس میں دو فائدے. ایک تو خادم یا غلام کو بدخلقی کا اور بری عادت میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں ملتا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں کی آدمی نگرانی رکھے, اس کی طرف سے اتنی بے پرواہی اور غفلت نہ برتے کہ آپ کی یہ بے پرواہی اور غفلت اس کو
جو ہے غلط کام کرنے کے لیے آمادہ کریں. بیٹا اگر یہ دیکھتا ہے کہ ابا جو چیز منگواتے کبھی گنتے ہی نہیں, کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ یہ کتنے کی آئی, حساب کتاب نہیں لیتے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کو جو ہے چوری پر آمادہ کرے گا, اس کو بری عادتیں سکھلائے گا کہ اچھا بچہ پوچھتے ہی نہیں تو ذرا گڑبڑ کرو, 2 جیب میں رکھ لو. یہی حال خادم کا ہوگا. تو گویا شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے اخلاق کی ایسی نگرانی کریں کہ ان کو اپنی عادتیں اور اخلاق بگاڑنے کی گویا جرات نہ ہو. ویسے حساب کتاب پورا ہونا چاہیے. بعد میں آپ جو ہے تبرع اور احسان کرتے ہوئے اپنی طرف سے دیں, وہ بات دوسری ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے غلام کو کوئی چیز خریدنے کے لیے بیچتے تھے, جب وہ لاتا تھا تو گوشت کے ٹکڑے بھی گنا کرتے تھے. پھر جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اصرار کر کے خادم کو اپنے ساتھ ہی کھانے کے لیے بٹھاتے تھے. تو کسی نے کہا آپ کا معاملہ بھی عجیب ہے, گوشت کے ٹکڑے بھی برابر گنتے ہیں اور کھانے کے لیے اصرار سے بٹھاتے ہیں. تو کہا اسی میں سلامتی ہے, گنتا اس لیے ہوں تاکہ بدگمانی نہ ہو, گنا نہ ہو تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ اور استعمال کر لیا, اب بعد میں اب خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اندر سے کوئی ایک آدھی چیز اڑا لی ہو, تو پہلے سے گن لیا ہوگا تو اس کی نوبت بدگمانی کی نہیں آئے گی. یعنی شیطان کو ہمیں بدگمانی میں مبتلا کرنے کا موقع نہیں ملے. دونوں کی حفاظت, اس کی بری عادت سے حفاظت, ہماری بدگمانی سے حفاظت. اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم خادم اور نوکر کی لائی ہوئی چیز کو نشان لگا لیا کریں, وہ نکیل اس کو ناپ لیا کریں, وہ نعوذھا اور اس کو گن لیا کریں. کیوں؟ کراہیتا یتعودوا خلق سوء او یظن احدنا ظن سوء, اس لیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بری عادت میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے کہ ہم غفلت برتیں گے, بے پرواہی سے کام لیں گے, گنیں گے نہیں, ایسے ہی لیتے رہیں گے تو آگے چل کر کے اس کی عادت خراب ہوگی. وہ یہ سمجھے گا کہ چلو وہ گنتے تو ہیں نہیں, حساب تو کرتے نہیں, 2 چیز چھپا لو, اور یہی چیز اس کو چور بنائے گی, خائن بنائے گی, بری عادتوں میں مبتلا کرے گی. تو ہماری اس غفلت نے اور ہمارے حساب نہ لینے نے اس کی عادت خراب کی. آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, اور پھر جب عادت بگڑتی ہے تو پھر روتے ہیں. نہیں, شریعت میں ہر چیز کی تعلیم بولتے ہیں حساب پائے کا, بخشش لاکھ کی, تو حساب برابر لیا جائے تاکہ کبھی اس کو جو ہے غلط اقدام کرنے کا موقع اور جرات نہ ہو, عادت نہ ہو. اور اس سے بھی کہ ہم میں کوئی آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو, اگر گینا نہیں ہے استعمال کر لیا, بعد میں کل کو آ کر کسی نے کہا یا تمہارا نوکر لاتا ہے کہ مجھے کوئی چرا نہ لیا ہو. اب گنتے اگر ہیں تو کوئی کسی کے کہنے سے ہم اس کے اوپر بدگمانی میں مبتلا نہیں, میں تو برابر گنتا ہوں, برابر لاتا ہے, کبھی ہمیں اس کے متعلق بدگمانی نہیں ہوگی. تو ہماری حفاظت بدگمانی سے ہو جاتی ہے. اور اسی لیے گھر میں بھی ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہی ہے, گھر میں بھی آپ کوئی چیز رکھیں, بھائی آپ اپنے پیسے رکھیں الماری کے اندر, تو یا تو اگر گھر والوں سے چھپا کر کے رکھتے ہیں تو ایسے رکھیے آپ کہ اس کا تالا چابی سب آپ کے قابو میں رہے, کبھی ان کو اس تالے اور چابی پر قبضہ کرنے کا موقع نہ ملے, تاکہ ان کو خیانت کے لیے آمادہ کر سکے شیطان. یا پھر ان کو بتا دیا جائے, دیکھو میں نے اس الماری کے اندر 100 روپے رکھے, ان کو بتا دیا تو ابھی اس کی نوبت نہیں آئے گی. مطلب یہ ہے کہ ہر چیز گھر کے اندر رکھی جانے والی چیزوں میں, لانے والی چیزوں میں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ ہماری جو ہے بد نظمی ہمارے ماتحتوں کو غلط عادتوں کے اندر مبتلا ہونے کا ذریعہ نہ بنے. باب من ادى على خادمه مخافة الظن, بس اسی چیز کو دوبارہ پھر عنوان میں لائے ہیں کہ بھائی خادم کی لائی ہوئی چیز کو شمار کرنا بدگمانی سے بچنے کے لیے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن حارثة بن مزرب عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لاعد الاراك على خادمي مخافة الظن. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثة بن مزرب قال سمعت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ انی لاعد الاراك خشية الظن. 2 روایتیں ہیں, ایک ہی بات ہے دونوں میں. حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا کہ میں ہمارا خادم اور غلام جب گوشت لاتا ہے تو بغیر گوشت کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی میں گنتا ہوں، وہ فرماتا ہوں، اسی بدگمانی سے بچنے کے لیے، تاکہ کل کو اس کے متعلق بدگمانی کا موقع نہ ہو۔ یہ بہرحال یہ تعلیم ہے اسلامی۔ باب و ادب الخادم، نوکر کی سرزنش کرنا، یعنی اس سے کسی غلطی ہونے پر ادب سکھانے کے لیے اس کو سزا دینا معمولی مناسب۔ حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال ارسل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانذر بالصرف فرجع اليه فجلده جلدا وجيا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه۔ یہ حضرت یزید بن عبداللہ بن قسیط کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام کو سونا یا چاندی کا سکہ لے کر کے بھیجا سودا کرنے کے لیے، تو فصرف اس نے سونے چاندی کا سودا کیا۔ بے صرف کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سونا ہو، دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف سونا ہو دوسری طرف چاندی ہو، تو سونا چاندی کا جو معاملہ آپس میں کیا جاتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں بے صرف کہتے ہیں، اور اس میں حکم یہ ہے کہ جو معاملہ کیا جائے وہ نقد ہو، ادھار نہیں ہونا چاہیے، ادھار حرام ہے اس میں سونے چاندی کے معاملے میں۔ تو اس نے کیا کیا؟ فانذر بالصرف، معاملہ تو کیا سونے چاندی کا اور اس میں ادھار کیا، ادھار سے کام لیا۔ تو جب وہ ایسا معاملہ کر کے واپس آیا فرجع الیہ، تو اس نے چونکہ ایک شریعت کے خلاف کام کیا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرزنش کرتے ہوئے فجلدہ جلدا وجیعا، اس کی کوڑے سے سخت پٹائی کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، کہا جا اور وہ میرا مال جو ہے واپس لا، تجھے دے دیا لیکن آئندہ اس طرح ادھار معاملہ مت کرنا، میں نے سونے چاندی ہے۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك عليه، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال اما ان لو لم تفعل لمستك النار او للفحتك النار۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، تو پٹائی کے دوران میں نے اپنے پیچھے سے جو ہے آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود ذرا سنو اور دھیان دو، جان لو، للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے جتنی تم کو اس پر ہے، یعنی تم کو اپنے غلام پر جتنی قدرت ہے اور جو تم سزا دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں فالتفت، تو آواز سن کر میں نے جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو ارشاد فرمانے والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، تو کہتے ہیں میں نے یہ سن کر فوراً عرض کیا یا رسول اللہ فهو حر لوجه اللہ، یہ غلام اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ گویا انہوں نے اپنے اس کوتاہی کی تلافی کے لیے غلام کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ بتلایا کہ میں نے آزاد کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیتی یا جہنم کی آگ تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ تو معلوم ہوا اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی جب کوئی آدمی کوئی معاملہ ایسا زیادتی کا کرتا ہے تو وہ اس کی سزا سے بچ سکتا نہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا شاگرد ہے، ہمارا خادم، ہمارا غلام ہے، ہمارا نوکر ہے، تو ہم جس طرح چاہیں اس کے ساتھ زیادتی کر لیں۔ اگر زیادتی ہوئی ہے تو
تو کل کو قیامت میں اس کا حساب ہوگا. آگے اس پر بھی آ رہی ہے روایت. لا تقل قبح اللہ وجہہ. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. کبھی اپنے بیٹے یا اپنے ماتحت غلام نوکر کو بد دعا کا جملہ کہا جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو بد دعا دیتے ہوئے یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ خراب کرے، اللہ تمہیں غارت کرے، ہلاک کرے، ایسا جملہ نہ کہو. حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. یہ دوسری روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو بد دعا دیتے ہوئے یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ بگاڑے، اور جس کا چہرہ تمہارے چہرے سے مشابہ ہو اس کو بھی بگاڑے. آدمی غصے میں آتا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کیا بول جاتا ہے. جس پر غصہ آیا اسی کو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساروں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. دیکھو یہاں جس کا چہرہ تمہارے مشابہ ہو اس کو بھی بگاڑے، کیا ہے؟ فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے نمونے رکھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. صفت وجود ہے، صفت علم ہے، صفت جو ہے سما ہے، صفت بصر ہے، صفت ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو ان کے نمونے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کے اندر رکھے. یا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی گویا ایک مخصوص صورت بنائی ہے. گویا جو فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی جو بہترین شکل ہو سکتی ہے، صورت ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. اب اس کے لیے یہ بد دعا یا جملہ کہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. باب لیجتنب الوجہ فی الضرب. اگر غلام کی کسی وجہ سے سرزنی پر پٹائی کی تو چہرے پر نہیں کرنی چاہیے، یہ بتلاتے ہیں. یہی حال ماتحتوں کا بھی ہے. بیٹے، بیوی یا شاگرد یا ماتحت، اس کے ساتھ اگر کبھی سزا کی نوبت بھی آئے تو چہرے پر نہیں دینا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال اخبرني ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضرب احدكم خادمه فليجتنب الوجه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے خادم کی پٹائی کرے تو چہرے کو مارنے سے بچے. چہرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے محاسن اور خوبیاں رکھی. اور دوسرا، انسان کے جو حواس ظاہرہ ہے وہ بھی چہرے ہی میں ہے. آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے. اس طرح اب مار دیا تماشا، کان پر ایسا لگا کہ کان نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، بہرا ہو گیا. آنکھ پر لگا جس کی وجہ سے آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، چہرہ بدنما ہو گیا. اس لیے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. حدثنا خالد قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدابۃ قد وسم يدخن من خراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن احدنا الوجه ولا يضربنه. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک جانور پر سے ہوا جس کو داغ، جانوروں کو علامت کے لیے داغ دیا جاتا ہے. تو ویسے بوقت ضرورت جانور کے جو ہے پچھلے حصے میں اگر داغ دیا جائے ضرورت کی خاطر تو اس کی گنجائش ہے. بعض لوگ داغ چہرے پر دیتے ہیں جانور کے. یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے تو کسی نے اپنے جانور کو جو ہے چہرے پر داغ دیا تھا، اور اس کے داغ دینے کی وجہ سے ابھی گرمی اور آگ کا اثر اتنا تھا کہ اس کے جانور کے نسلوں میں سے دھواں نکل رہا تھا. یہ منظر جب حضور اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من فعل ھذا، اللہ کی لعنت ہو کس نے ایسا کیا، یعنی کس نے اس جانور کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کے چہرے کے اوپر داغ دیا. لا یسمن احدنا الوجہ ولا یضربنہ، کوئی بھی چہرے پر داغ نہ دے اور چہرے پر نہ مار. جانور تک کو چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا، کسی بھی جاندار کے چہرے پر مارا نہ جائے، اس سے منع کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور. باب من لطم عبدہ فلیعطیہ من غیر ایجاب، کوئی آدمی اپنے غلام کو اگر تماچا مارے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. اگرچہ آزاد کرنے کا یہ حکم جو شریعت نے دیا ہے وہ کوئی وجوبی نہیں ہے، ضروری اور واجب نہیں، لیکن بہتر ہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسین قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقها. حضرت ہلال بن یساف فرماتے ہیں کہ حضرت سوید بن مقرن کے محلے میں ہم لوگ کپڑا بیچا کرتے تھے، ان کے مکان کے صحن میں. ایک باندی باہر آئی اور اس نے کسی آدمی سے کچھ کہا تو شاید اسی کی ہوگی باندی، اس نے اس کو تماچا مارا. تو حضرت سوید بن مقرن جن کے مکان کے صحن میں یہ ہوا، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس مارنے والے کو کہا تم نے اس کے چہرے پر تماچا مارا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو اپنے ساتھ گھر کے 7 افراد میں پایا، یعنی ہم گھر کے 7 افراد تھے اور ہمارے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ہی خادم تھا. گویا ہم اس خادم کی خدمت کے بہت زیادہ محتاج اور ضرورت مند تھے. اس کے باوجود ہم میں سے ایک نے اس کو جب تماچا مارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس غلام کو آزاد کر دیں. کہ بھائی یہ تماچا مارا، اب اس کی تلافی یہی ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو. اگرچہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن تلافی کے لیے بہتر ہے. حدثنا عمرو بن عون ومسدد قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن ابي صالح عن زازان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده او ضربه حدا لم ياته فكفارته. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے غلام کو تماچا مارا یا بلا قصور کے اس کی پٹائی کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے. تو گویا بلا قصور کے جب ایسا کوئی معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ کیا جائے تو اس کی تلافی کرنی ضروری ہے. ہم لوگ اپنی رعونت اور اپنے کبر اور غرور کی وجہ سے جو ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں اور کسی کی طرف سے اگر تنبیہ کی جائے، بتایا جائے تو بھی اپنی اس زیادتی کی تلافی کے لیے کوئی شکل اختیار نہیں کرتے. کبھی اگر خدا نخواستہ ہو جاوے تو فوراً تلافی اپنے بچوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ کچھ ہو جاوے. غلام کا معاملہ تو یہ تھا کہ غلام کا وہ مالک تھا تو اس کی تلافی کے لیے تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اس کو آزاد کر دو. اب بچہ اپنا بیٹا ہے، وہاں آزادی کا سوال نہیں، شاگرد ہے تو کم سے کم کوئی چیز دے کر کے اس کا دل راضی کر لو، اس کو تسلی دو، اس کو کوئی چاکلیٹ دے دو یا کوئی اور طریقے سے اس کی تسلی کر لو تاکہ تلافی ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. یہی حال بیوی کے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہو تو اس کی تلافی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہاں آپ اپنے غرور کے اندر رہیں کہ بھائی اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو وہ اور بگڑ جائے گی. ہم بگڑ رہے ہیں وہ نہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص كنا ولد مقرن ثبت لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعطفوها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها قال فليستسلموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها.
معاویہ ابن سوید ابن مقرن کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے ایک غلام کو تماچا مارا تو وہ بھاگ گیا. یہاں تو اتنا ہی ہے. دوسری روایت میں ہے کہ بعد میں ظہر کے وقت وہ آیا تو ظہر کی نماز میں بھی تھا تو میرے ابا سوید ابن مقرن نے مجھے بھی بلایا اور اس غلام کو بھی بلایا اور کہا اقتص، غلام کو کہا اس سے بدلہ لو، یعنی اس نے تجھے تماچا مارا تھا تم اس کو تماچا مارو. اپنے بیٹے کے متعلق غلام کو کہا. دوسری روایتوں میں ہے کہ غلام نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، مجھے بدلہ نہیں لینا ہے. تو اب اس وقت حضرت سوید ابن مقرن نے اپنا قصہ سنایا کہ ہم لوگ مقرن کے اولاد، یعنی ہم 7 بھائی تھے، ہمارا ایک ہی خادم تھا، کسی وجہ سے 7 بھائیوں میں سے ایک نے اس کو تماچا مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی تو حضور نے فرمایا بھائی ان کو کہو غلام کو آزاد کر دو. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کے یہاں تو خدمت کے لیے یہی ایک غلام ہے اور کوئی ہے نہیں، پریشان ہو جائیں گے سب. تو حضور صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی اس سے کام لو، لیکن جب وسعت دے اللہ تعالیٰ اس غلام کو آزاد کر دے. حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فقلت شعبة قال حدثني ابو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال اما علمت ان السورة محرمة رأيتني وإني سابي وسبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا الا خادم فلطمه احدنا فامرنا النبي ان نعتقه. وہی قصہ ہے کہ یہ محمد ابن منقدر، شعبہ کہتے ہیں کہ محمد ابن منقدر نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ میں نے کہا شعبہ. تو کہا مجھے ابو شعبہ نے یہ روایت بیان کی حضرت سوید ابن مقرن کے حوالے سے، اور حضرت سوید ابن مقرن نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے غلام کو تماچا مارا تھا، تو اس تماچا بھی چہرے پر مارا تھا. اور حضرت سوید ابن مقرن نے بلا کر کے اس کو تنبیہ کی کہ تمہیں معلوم ہے نا کہ چہرے پر مارنا حرام ہے، تم نے کیوں مارا؟ اور دوسرا یہ یاد رکھو کہ دیکھو ہم 7 بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمارا ایک ہی خادم تھا، ہم میں سے ایک نے اس کو تماچا مارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس غلام کو کیا کر دیں؟ آزاد کر دیں. تو تم بھی اب اس کی تلافی کرو. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا فراس عن ابي صالح عن زعزان ابي عمر قال كنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهري فقال ايوجئك؟ قال لا فاعتقه ثم رفع عودا من الارض فقال ما لي فيه من الاجر ما يزر هذا العود. فقلت يا ابا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول او قال من ضرب مملوكه حدا لم ياته او لطم وجهه فكفارته ان يعتقه. زادان کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کسی غلام کی پٹائی کی تھی، کسی وجہ سے اس کو بلایا. فدعا بغلام له كان ضربه، اپنے جس غلام کی پٹائی کی تھی اس کو بلا کر کے اس کا کپڑا پیٹھ پر سے اٹھا کر پوچھا کیا تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہاں پیٹ پر پٹائی کی ہوگی، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں. پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا، اس غلام کو. اور پھر فرماتے ہیں زادان کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے زمین پر سے تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگے مالی فیہ من الاجر ما یزین هذا العود، یہ غلام جو میں نے ابھی آزاد کیا نا، اس آزاد کرنے میں مجھے اس تنکے کے برابر بھی ثواب نہیں ملا، اس تنکے کے برابر بھی ثواب نہیں ملا. تو زادان کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا ابا عبد الرحمن لما تقول هذا، آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ غلام کے آزاد کرنے میں تو بڑا ثواب ہے حدیث میں آیا، اور آپ فرماتے ہیں اس کے آزاد کرنے پر ایک تنکے کے برابر بھی ثواب نہیں ملا. تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی اپنے غلام کو بغیر قصور کے مارے یا اس کے چہرے پر تماچا مارے تو اس کی اس جرم کا کفارہ اور تلافی یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دے. تو گویا اس آزاد کرنے کی وجہ سے میں نے جو جرم کیا تھا وہ معاف ہوا، ثواب کچھ بھی نہیں ملا، کہنے کا مطلب یہ. تو بہرحال اس سے یہ تعلیم حاصل ہوئی کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو چاہیے کہ اس کی تلافی کی کوشش کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے.
حج میں حالت حرام میں جنایت کی وجہ سے جو صدقہ واجب ہو تو آیا حرم ہی میں دینا ضروری ہے یا اپنے مقام پر بھی آ کر ادا کر سکتے ہیں؟ اپنے مقام پر آ کر بھی ادا کر سکتے ہیں، حرم ہی میں دینا ضروری نہیں۔ دم جو ہے جانور ذبح کرنا ہے وہ حرم ہی میں ضروری ہے۔ دعا کی گزارش ہے، گھر میں جنات، چور اور جادو اور بیماری کا سخت اثر ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور سحر اور آصف کے اثرات کو اللہ عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ بھینس یا گائے کے بچہ دینے کے بعد 1 یا 2 دن میں جو دودھ آتا ہے اس کو بلی کا دودھ کہتے ہیں۔ اس بلی کے دودھ کو کھانا پینا یا اس کی بلی بنا کر کھانا کیسا ہے؟ کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن عرب کی آواز میں پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے پڑھنا چاہیے؟ مطلب اسی حدیث میں دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کہ اہل عشق اور جو فساق فجار جیسے لہجے بناتے ہیں ایسی آواز میں مت پڑھو۔ عرب کی جو آواز ہے وہ سادہ ہوتی ہے، بالکل اس میں تصنع نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فطری آواز جو ہے اس کے اندر پڑھو، تصنع نہیں ہونا چاہیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا قاعدے میں صفت سنت ہے یا اذان کہنے والا کہے تب سنت؟ تو انہوں نے سننے والا انگلی اٹھاوے یا تکبیر کہنے والا کہے تب سننے والے انگلی اٹھاوے، یہ سنت نہیں، تشہد ہی کیا ہے۔ تشہد میں جب کوئی آدمی التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو لا کے وقت انگلی اٹھائے اور اللہ کے وقت اس کو جھکا دے۔ باقی اذان کے وقت کہیں دیکھا نہیں، علموں میں نہیں ہے میرے، اقامت کے وقت انگلی اٹھانا۔ کوئی شخص مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور بیمار آدمی ٹیبل پر بیٹھا ہے تو کیا قرآن کی بے ادبی ہوگی؟ نہیں، بیمار آدمی اپنے معذوری کی وجہ سے لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا، تو بیمار کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ بیمار اگر بیٹھا ہے، اب اس کا مطلب تو ہے کہ ایک آدمی بیمار اگر مسجد میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہے تو ساری مسجد کے لیے قرآن پڑھنے کی پابندی ہو گئی، ایسا تو کوئی شریعت کا حکم ہے نہیں، سمجھا کہ یہ جو ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران صفوں کی جب ترتیب ہوتی ہے تو صفوں کی ترتیب میں بھی سب میں بیٹھے ہوئے آگے کوئی بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کوئی قرآن پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا تھا اور انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب کے حوالے سے اس کی اجازت اپلائی کی، میں نے خود سنا ہے اور بات بھی صاف ہے۔ ویسے تو جس طرح قرآن کی طرف پشت کرنا ادب کے خلاف ہے، اسی مومن کی طرف پشت کرنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ لیکن مجلس کے اندر دیکھیں، آپ مجلس میں یہاں بیٹھے ہیں، آگے والوں کی پشت پیچھے والے کی طرف ہے، نماز کے اندر اگلی صف والوں کی پشت پچھلی صف والوں کی طرف ہوا کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی ادب کے خلاف، جیسے کہ قرآن کا ادب مومن کا بھی ادب ہوا کرتا ہے۔ تو جب جیسے ضرورت کی وجہ سے وہاں اجازت، ضرورت کی وجہ سے بلا ضرورت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اس سے بچ سکتے ہو بچا جائے، ورنہ اس سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت تک چھوڑ دی جائے، یہ کہیں نہیں ہے۔ لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں۔ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ایک حد ہے، وہاں اسی حد تک اس کو رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں 15 دن پہلے 12/2/2006 بروز اتوار کے روز بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ اس کیمپ میں اپنے خون کا عطیہ دینے والے تمام ڈونرز کو گفٹ کٹ مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے دیا گیا، جس کے لیے جماعت کے ویاپاری طبقے سے اس گفٹ کٹ کی اسپانسرشپ کے لیے اپیل کی گئی تھی۔ اس طرح جو حضرات نے دن بھر میں بلڈ ڈونیٹ کیا ان میں سے لکی ڈرو کر کے 10 حضرات کو خصوصی انعام سے بھی نوازا گیا۔ خون دینا تو للہ ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کو لالچ دے کر بالکل یہ گفٹ کا طریقہ غلط ہے۔ ویسے ہی ہمارے بعض اکابر نے خون دینے تک سے منع کیا۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ تو یہ اس طرح ڈونیشن والے خون کا بھی ممانعت کا، جب ضرورت ہو تو دے، بلا ضرورت کے جیسے بلڈ بینک میں۔ لیکن مفتی نظام الدین صاحب
نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ اجازت کا ہے، اور ہمارے یہاں آج کل حالات ایسے ہیں کہ اچانک ضرورت پیش آ جاتی ہے تو حضرت مفتی نظام الدین صاحب والے فتوے کی بنیاد پر ہم بھی گنجائش دیتے ہیں۔ باقی یہ انعام والی کیٹ اور یہ دوڑ اور اس طرح کا یہ بالکل کسی حال میں درست نہیں، یہ تو لوگوں کو اپنا خون بیچنے کے لیے آمادہ کرنے والی بات ہے، اس سے بچنا ضروری ہے بھائی۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا ایصال ثواب کے لیے، تو وہاں نام خطائے تقسیم کی جاتی ہے اور اس کو کیا لکھا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں یہ نام خطائے کوئی قرآن پڑھنے کا بدلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو منع لکھا ہے، ایک شکل ہے بدلے کی، یہاں پر بھی شکل ہے بدلے، اس لیے انعام کی کیٹ اور یہ ڈو رکھنا اور تو ظاہر ہے اسی لالچ میں دیں گے، یہ سب ممنوع ہے۔ اس کا بس للہ اعلان کیا جائے کہ بھائی اللہ کے واسطے اپنے مسلمان بھائیوں کے تعاون کے لیے آپ خون دولت کیجیے بس۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں تو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما، اور اس مجلس میں زیر بندے جو موجود ہیں ان کی بھی جائز مرادیں پوری فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر اور بلائے آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔